اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب خوارج کے قتل پر ابھارنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 2462، اردو ترجمہ۔ سوید بن غفلہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں تم سے روایت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اگر میں آسمان سے گر پڑوں تو اس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ پر وہ بات باندھوں جو آپ نے نہیں فرمائی، اور جب میں تمہارے اور اپنے بیچ میں کچھ بات کروں تو جان لو کہ لڑائی میں حیلے اور فریب روا ہے۔ اب سنو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی کہ ان کے لوگ کمسن ہوں گے اور کم عقل بات کو سب مخلوقات سے اچھی کہیں گے، اور قرآن ایسا پڑھیں گے کہ ان کے گلوں کے نیچے نہ اترے گا، اور دین سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ پھر جب تم ان سے ملو تو ان کو مارو، اس لیے کہ ان کے مارنے سے تم کو قیامت کے دن اللہ کے پاس سے ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2463، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2464، اردو ترجمہ۔ اعمش سے اس سند سے وہی روایت مروی ہے، اور اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ وہ دین سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ حدیث نمبر 2465، اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا خوارج کا، اور فرمایا کہ ان میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہوگا یا پستان زن کے برابر ہوگا، اور کہا اگر تم فخر نہ کرو تو میں یہ بیان کروں جس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا تم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے؟ انہوں نے کہا ہاں، قسم ہے رب کعبہ کی، ہاں قسم ہے رب کعبہ کی، ہاں قسم ہے رب کعبہ کی، ہاں قسم ہے رب کعبہ کی۔ حدیث نمبر 2466، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2467، اردو ترجمہ۔ زید سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوارج پر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، ایک قوم نکلے گی میری امت سے کہ قرآن پڑھیں گے ایسا کہ تمہارا پڑھنا ان کے آگے کچھ نہ ہوگا، اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے آگے کچھ ہوگی، اور نہ تمہارا روزہ ان کی روزوں کے آگے کچھ ہوگا۔ قرآن پڑھ کر وہ سمجھیں گے کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، اور وہ ان کا ضرر ہوگا۔ نماز ان کے گلوں سے نہ اترے گی، نکل جائیں گے اسلام سے جیسے تیر شکار سے۔ اگر وہ لشکر جو ان پر جائے گا جان لے اس بشارت کو جس کا بیان فرمایا گیا ہے، تمہارے نبی کی زبان مبارک پر تو بھروسہ کرے، اسی عمل پر یہ سمجھ لے کہ اب عمل کی حاجت نہیں، اتنا ثواب ان کے قتل میں ہے۔ اور نشانی ان کی یہ ہے کہ ان میں آدمی ہے کہ اس کے شانے کے سر پر عورت کے سر پستان کی مثل ہے، اور اس پر بال ہیں سفید رنگ کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جاتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اہل شام پر، اور ان کو چھوڑے جاتے ہو کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور اموال کو ایذا دیں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے خون بہایا حرام اور لوٹ لیا مواشی کو لوگوں کے، سو ان پر چلو اللہ کا نام لے کر۔ سلمہ بن کہیل نے کہا کہ پھر بیان کیا مجھ سے زید نے ایک منزل کا، یہاں تک کہ کہا انہوں نے کہ گزرے ہم ایک پل پر، اور وہ پل تھا دبرخان کا، چنانچہ نسائی کی روایت میں وارد ہوا ہے۔ پھر جب دونوں لشکر ملے اس دن خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب رابسی تھا، اور اس نے حکم دیا ان کو کہ اپنے نیزے پھینک دو اور تلواریں میان سے نکال لو، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ تم پر ویسی بوچھار نہ کریں جیسی ہرورائے کے دن ہوئی تھی۔ سو وہ پھر
وہ پھرے اور اپنے نیزے پھینک دیے اور تلواریں میان سے نکال لیں، اور لوگ ان سے جا ملے اور ان کو اپنے نیزوں سے کونچ لیا، اور ایک پھر دوسرا مقتول ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے صرف 2 آدمی کام آئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ڈھونڈو اس میں مخدج کو، اور اس کو ڈھونڈو اور نہ پایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود کھڑے ہوئے اور ان مقتولوں کے پاس گئے جو ایک دوسرے پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کو ہٹاؤ۔ پھر اس کو پایا زمین سے لگا ہوا، اور آپ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ سچا ہے اللہ تعالیٰ، اور پیغام پہنچایا اس کے رسول نے کہا۔ راوی نے کی پھر کھڑے ہوئے عبیدہ سلمانی اور عرض کیا کہ امیر المومنین، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ آپ نے سنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اللہ پاک کی کہ میں نہیں، اللہ پاک کی کہ نہیں معبود ہے کوئی سوائے اس کے، یہاں تک کہ 3 بار اس نے آپ کو قسم دی۔ آپ نے قسم کھائی اس پر کہ سنا ہے میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 2468، اردو ترجمہ۔ عبید اللہ جو مولا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے روایت ہے کہ حروریہ جب نکلے اور اور جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے تو حروریہ نے کہا لا حکم الا اللہ، یعنی حکم نہیں کسی کا سوائے اللہ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ حق ہے، مگر ارادہ ان کا اس سے باطل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا ایک گروہ کا کہ میں ان کا حال بخوبی جانتا ہوں، اور ان کی نشانیاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں مگر وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ اور اشارہ کیا عبیدہ نے اپنے حلق کی طرف، یعنی حق بات حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اور اللہ کی مخلوق میں بڑے دشمن اللہ کے یہی ہیں، ان میں ایک شخص اسود ہے کہ ایک ہاتھ اس کا ایسا ہے جیسے چوچے بکری کے یا سر پستان۔ فرمایا پھر جب قتل کیا ان کو علی بن ابو طالب نے تو فرمایا دیکھو، پھر دیکھا تو وہ نہ ملا۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ پھر جاؤ، سو قسم ہے اللہ پاک کی کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جھوٹ نہیں فرمایا ہے، نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا۔ اور 2 یا 3 بار یہی کہا۔ پھر پایا اس کو ایک کھنڈر میں، اور لائے اس کو یہاں تک کہ رکھ دیا لاش اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے۔ اور عبید اللہ نے کہا کہ میں حاضر تھا اس جگہ جب انہوں نے یہ کام کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں یہ فرمایا۔ اور یونس کی روایت میں اتنی بات زیادہ ہے کہ بکیر نے کہا اور روایت کی مجھ سے ایک شخص نے ابن حنین سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اس اسود کو۔ باب خوارج کا ساری مخلوق سے بدتر ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2469، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میرے میری امت سے، یا فرمایا اب ہوگی بعد میری امت میں وہ قوم کی قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلقوں میں سے نیچے نہ اترے گا، دین سے وہ ایسا نکل جائیں گے جیسے کہ تیر نکلتا ہے شکار سے، اور پھر نہ آئیں گے وہ دین میں، وہ ساری مخلوق سے بدترین ہیں۔ ابن سامت نے کہا کہ پھر میں ملا رافع بن عمرو غفاری سے جو حکم غفاری کے بھائی ہیں، اور میں نے کہا وہ کیا حدیث ہے جو میں نے سنی ہے ابو ذر سے ایسے، اور ذکر کی میں نے یہ حدیث، تو انہوں نے کہا میں نے سنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 2470، اردو ترجمہ۔ سہل نے کہا سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذکر کرتے تھے آپ خوارج کا، اور کہا انہوں نے کہ سنا میں نے آپ کو کہ اشارہ کرتے تھے مشرق کی طرف اور فرماتے تھے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں
اپنی زبانوں سے مگر وہ اترتا نہیں ان کے گلوں سے، نکل جاتا ہے وہ دین سے جیسا نکل جاتا ہے تیر شکار سے۔ حدیث نمبر 2471 اردو ترجمہ اور روایت کی ہم سے یہ ابو کامل نے، انہوں نے عبد الواحد سے، انہوں نے سلیمان سے، اسی اسناد سے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نکلیں گی ان سے کئی قومیں۔ حدیث نمبر 2472 اردو ترجمہ حضرت سہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایک قوم نکلے گی مشرق کی طرف سے سر منڈائے ہوئے۔ یہ تھی حدیث نمبر 2462 سے 2472 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔